اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یوم وصال ہے، تو اس اعتبار سے چند ایک باتیں توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کو اماموں کا امام کہا جاتا ہے اور امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ شریعت کے اندر فقہ کے امام ہیں، فقہ کے سب سے پہلے مدون ہیں، بانی ہیں، اور اسلام کی 1350 سالہ تاریخ کے اندر سب سے زیادہ جس فقہ کے اوپر عمل کیا گیا اسے فقہ حنفیہ کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کو حنیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک اور احادیث سے بے شمار مسائل جو ہے وہ اخذ کیے اور ان مسائل کو آپ نے امت تک پہنچایا، اور آپ نے ساری زندگی باطل کا رد کیا، حق کا علم بلند کیا۔ اس وجہ سے آپ کو حنیفہ کہا جاتا ہے، وگرنہ کئی لوگ کہتے ہیں آپ کی بیٹی تھی حنیفہ، اس کی نسبت سے آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ آپ کا اصل نام ہے نعمان، آپ کے والد کا نام ہے ثابت، آپ کے دادا کا نام ہے نعمان، ان کے آگے والد کا نام تھا مرزبان۔ یہ جو آپ کے دادا تھے ان کا تعلق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا گہرا تھا، ان کی خدمت میں کوفہ میں اکثر آیا جایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر فالودہ پیش کیا، جس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دعا کی۔ جب امام اعظم کے والد ثابت پیدا ہوئے تو آپ کے دادا آپ کے والد کو لے کر حضرت علی کی بارگاہ میں گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے والد کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نسل سے نیک اولاد کو پیدا فرمائے گا جو دین کی خدمت کریں گے۔ تو اس اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن پاک کے بے شمار مسائل، احادیث پاک سے بے شمار مسائل جو ہے وہ اخذ کیے۔ تقریباً آپ نے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا، 4000 استادوں سے علم حاصل کیا۔ ان 4000 استادوں میں حضرت امام باقر آپ بھی موجود ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا، اسی طرح آپ نے حضرت حماد سے پڑھا، بے شمار اساتذہ سے آپ نے پڑھا، اور استاد کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ جس طرف استاد کا گھر تھا حضرت حماد کا، آپ نے اس گھر کی طرف ساری زندگی کبھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے ہیں نہ سوئے ہیں۔ یہ استاد کا ادب تھا۔ 4000 استادوں سے آپ نے علم حاصل کیا، اور ان 4000 استادوں میں سے 16 وہ استاد ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، 16 صحابی ہیں جو آپ کے اساتذہ میں سے شامل ہیں۔ میں بڑی گہری باتیں کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے۔ ان صحابہ کرام میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے،
10 سال انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت فرمائی، اور ان صحابہ میں سے ابو طفیل بھی تھے، عبداللہ ابن ابی اوفا بھی تھے۔ یہ جلیل القدر صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کے اساتذہ میں سے شامل ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، جتنی یہ سیاستہ کی حدیث کی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کے اندر ایک بھی حدیث ایسی نہیں کہ جس کے اندر صرف ایک راوی کا واسطہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچتی ہو۔ ایک بھی حدیث ایسی نہیں کہ جس کے اندر 2 راویوں کا واسطہ ہو۔ اگر روایت کرنے والا جو ہے صحابی سے روایت کریں، درمیان میں صرف صحابی کا واسطہ ہو، تو علم حدیث میں اس حدیث کو کہا جاتا ہے یہ احادیات میں سے ہیں کہ درمیان میں ایک واسطہ ہے۔ اور اگر صحابی کے ساتھ تابعی بھی آ جائیں تو روایت کرنے والا کہتا ہے ثنائیات، یہ حدیث ثنائیات میں سے ہیں کہ درمیان میں 2 راوی ہیں، درمیان کے اندر 2 راوی ہیں۔ اور اگر 3 راوی ہوں تو ان کو کہا جاتا ہے ثلاثیات۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثیات۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ ثلاثیات۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، بخاری شریف کے اندر ٹوٹل جو ثلاثیات ہیں امام بخاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آپ نے 3 واسطوں کے ساتھ احادیث نقل کی ہیں، ان کی تعداد ہے 22۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ 22 ثلاثیات ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے درمیان میں امام بخاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے درمیان میں 3 واسطے ہیں، درمیان میں 3 واسطے ہیں، اور یہ 22 حدیثیں یہ ثلاثیات میں سے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان مبارک کا عالم یہ ہے، آپ نے 16 حدیثیں وہ نقل کی ہیں کہ آپ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ موجود ہے، صرف صحابی کا واسطہ موجود ہے، اور ڈائریکٹ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا، انہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درجہ، امام بخاری کا درجہ امام اعظم سے افضل ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں افضل کیسے ہو؟ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شان یہ ہے کہ 4000 آپ کے استاد ہیں۔ یہ لفظ یاد رکھنا، میں اس کے اوپر دوبارہ آؤں گا۔ 4000 آپ کے استاد ہیں، اور شاگردوں میں ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے اندر حضرت امام یوسف جو ہے وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، حضرت محمد بن حسن وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، حضرت امام ظفر وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، امام داؤد طائی جو ہیں وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک استاد ہیں جن کا نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام احمد بن حنبل جن کو حنبلی مانتے ہیں، جن کی الگ ایک فقہ ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل یہ شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ کن کے شاگرد ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے،
جن کی اپنی ایک الگ فقہ ہیں اور ان کو ماننے والے اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں، ان کو ماننے والے اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، لیکن ان کو ماننے والے اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ تمام فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عیال ہیں، اولاد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار پر جاتا ہوں تو میں فجر کی نماز کے اندر فتویٰ دیتا ہوں قنوت نازلہ پڑھی جائے گی، لیکن جب آپ وہاں پر فجر پڑھتے تو اس کے اندر قنوت نہ پڑھتے۔ لوگ پوچھتے آپ کیوں نہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر آتا ہوں اور آ کر یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد جو ہیں ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور یہ خود شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ امام شافعی یہ شاگرد ہیں حضرت امام محمد بن حسن کے۔ حضرت امام محمد بن حسن یہ شاگرد ہیں امام یوسف کے، اور امام یوسف جو ہے یہ 10 سال تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھتے رہے اور یہ ان کے شاگرد ہیں، اور 10 سال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کو پڑھاتے بھی رہے، ان کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے بھی رہے، ان کو وظیفہ بھی دیتے رہے، ان کی ساری ضروریات کو پورا بھی کرتے رہے۔ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا چیف جسٹس بنا ہے اس کا نام ہے امام یوسف، اور امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جتنا پڑھا ہے وہ سارے کا سارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھا ہے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری آپ سے افضل ہیں۔ میں نے آپ کو ایک جملہ کہا کہ پوری سیاہ ستہ کے اندر ایک حدیث بھی ایسی نہیں کہ جس کے اندر کہ راوی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک واسطہ ہوں، جو احادیات میں سے ہوں۔ ایک حدیث بھی ایسی نہیں کہ جس میں راوی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 2 واسطے ہوں۔ اگر بخاری کے اندر ہیں تو 3 واسطوں کے ساتھ حدیثیں ہیں، اور وہ حدیثیں بھی 22 ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 واسطوں کے ساتھ جو روایت نقل کرتے وہ 22 روایتیں ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے یہ شان، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے سلمان ایک وقت آئے گا ذہب العلم عند ثریا، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ثریا تک پہنچے گا، اور اس علم کو زمین پر لانے والا اہل فارس میں سے ایک شخص ہوگا۔ اور علماء کہتے ہیں اہل فارس میں سے جس نے دین کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے 16 روایتیں ڈائریکٹ ایک واسطے کے ساتھ، یعنی جب آپ نے نبی پاک کے صحابہ سے پڑھا، آپ نے نبی پاک کے صحابہ اور جس نے صحابی سے پڑھا ہو، ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، صحبت اختیار کی ہو، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے تابعی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے مقام یہ تھا، اتنا بلند مقام کہ آپ نے 16 صحابہ کرام سے حدیث کا علم حاصل کیا، اور جہاں پر آپ فقہ کے امام ہیں تو پتہ چلا آپ حدیث کے بھی امام ہیں، آپ حدیث کے بھی امام ہیں۔ اور تیسری بات میں کہنے لگا بڑی قابل توجہ ہے، اسی طرح جہاں آپ کے اساتذہ میں سے امام جعفر صادق ہیں، امام باقر ہیں، امام حسن مصنع ہیں، اور امام زید بن علی ہیں، یعنی کل اہل بیت کے علم کا خزانہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 2 سال میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس نہ ٹھہرتا، 2 سال
इमाम आदम फरमाया करते 2 साल अगर मैं इमाम जाफर सादिक के पास ना रहता, उनकी खिदमत ना करता, तो इमाम अबू हनीफा हलाक हो जाता। बड़ी तवज्जो से बात सुननी है कि जो मैं करने लगा। एक मरतबा इमाम बाक़िर आए इनसे मिलने के लिए और आपने अदब से उनको बिठाया। हज़रत इमाम बाक़िर हज़रत इमाम हुसैन के पोते हैं, इतनी बात तो आपको पता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। कहा कि तुमने नबी पाक की हदीसें छोड़ दी हैं और अपने क्यास के ऊपर अमल करते हो। कहा हुज़ूर मैं क्यास पे कैसे अमल करता हूँ, जबकि मैंने कहा है कि जो सही हदीस होगी कि वही फ़हुवा मज़हबी, वही मेरा मज़हब होगी। तो फिर उसके बाद इमाम साहब ने कहा कि ज़रा गौर करें कि मैंने शरीयत के अंदर यह है, हदीस के अंदर यह है कि मर्द को विरासत के अंदर 2 हिस्से मिलते हैं और औरत को 1 हिस्सा मिलता है। आप बताएं कि कमज़ोर कौन है, मर्द कमज़ोर है या औरत? इमाम बाक़िर फरमाते हैं औरत कमज़ोर है। आप फरमाते हैं अगर मैं अक्ल को तरजीह देता, अक्ल की बात, क्यास की बात मानता, तो मैं ये कहता कि औरत को 2 हिस्से दिए जाएं और मर्द को विरासत में 1 हिस्सा दिया जाए। लेकिन मैंने शरीयत की बात को मान के फतवा दिया, मर्द को 2 हिस्से दिए जाएं, औरत को 1 हिस्सा। दूसरा मसला आपने रखा, फरमाया कि नमाज अफजल है या रोज़ा अफजल है? इमाम बाक़िर फरमाते हैं कि नमाज अफजल है। आपने फरमाया कि अगर मैं अक्ल की बात मानता तो मैं ये कहता कि औरत हैदो निफास वाली औरत जो है वो नमाज़ों की क़ज़ा किया करें। हालांकि मैंने नमाज़ों की क़ज़ा के बारे में फ़तवा नहीं दिया। जिस तरह शरीयत और हदीस कहती है कि औरत रोज़ों की क़ज़ा करेगी, नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करेगी, लिहाजा मैंने हदीस को तरजीह दी है। तो इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हुए, इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी को बोसा दिया, उनको गले से लगाया और उनके लिए आपने दुआ फरमाई। फिर आपके असातिज़ा में से एक है हज़रत बहलोल। बात में बड़ी दूर तक जाना चाहता था लेकिन दूसरी तरफ चली गई इल्म के एतबार से। हज़रत बहलोल आपके असातिज़ा में से क्या है? एक हज़रत बहलोल, जिनके बारे में हर बंदा जानता है कि तसव्वुफ़ के अंदर हज़रत बहलोल का क्या मकाम है। आप उनके पास जाया करते थे, पढ़ा करते थे। अब सवाल ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा बहलोल जो मजजूब था उसके पास क्या पढ़ने के लिए जाते थे? भाई 4000 असातिज़ा में से किसी से सरह पढ़ी, किसी से नाह पढ़ी, किसी से मंतिक पढ़ी, किसी से बयान पढ़ा, किसी से बदी पढ़ी, किसी से हदीस पढ़ी, किसी से उसूल हदीस, किसी से तफसीर, किसी से उसूल तफसीर, बाकी उलूम पढ़े क्योंकि वो उन उलूम के माहिर थे। आप उनसे वो उलूम पढ़ते रहे, 4000 असातिज़ा से पढ़ा। लेकिन जो मजजूब होता है, जो मजजूब होता है उसके तो अहवाल ही अलग होते हैं, उसके तो अहवाल ही सारे बातिन के होते हैं। जाहिर का इल्म तो वो उससे आगे गुजर चुका होता है। ज़ाहिरी उलमा से आपने जाहिर का इल्म पढ़ा, लेकिन इमाम बहलोल के पास जब भी गए हैं आपने जाकर बातिन का इल्म पढ़ा, आपने जाकर इश्क का इल्म पढ़ा, आपने जाकर मारिफत का इल्म पढ़ा। जब भी उनके पास जाते थे अपने बातिन को दुरुस्त फरमाया करते थे। वो हजरत बहलोल रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको दुनिया बहलोल दाना कहती है, बहलोल दाना कहती है, जिनको बहलोल मजजूब कहा जाता है। एक मरतबा हारून रशीद जा रहा था तो हजरत बहलोल दरिया के किनारे पर मट्टी के घर घरौंदे बना रहे थे। फरमाया कि बहलोल क्या बना रहे हो? कहा जन्नत के अंदर महल बना रहा हूँ, जन्नत के अंदर महल बना रहा हूँ। कहा कितने का दोगे? कहा 10 दिरहम का। कहा ये लो 10 दिरहम और मुझे ये दे दो। आपने उसी वक्त 10 दिरहम लिए, दरिया में फेंके और जो घरौंदा बना रहे थे उसको आपने जब ख़त्म कर दिया, कहा जा तुम्हारा जन्नत में महल मिल गया। जब आगे जा रहे थे तो हारून रशीद की बीवी ने, हारून रशीद की, सॉरी मुझसे गलती है, कि हारून रशीद की बीवी ने वो 10 दिरहम में महल खरीदा। जब रात को घर में जाता है हारून रशीद तो ख्वाब के अंदर देखता है कि जन्नत है और जन्नत के अंदर एक आलीशान महल है। जन्नत और जन्नत के अंदर एक आलीशान
اے بچہ تھوڑے سیدھا ہوئی یار، میری نا توجہ ادھر ہو جاتی ہے، جو تو شرارتیں کرتے ہو نا گل کرتے بھول جاتا بندہ۔ جب رات کو ہارون رشید گھر میں گیا، خواب میں دیکھا کہ جنت ہے اور جنت کے محلات کو دیکھا۔ ایک محل کے اوپر زبیدہ لکھا ہوا تھا، ایک محل کے اوپر کیا لکھا تھا؟ زبیدہ، بولیں تو صحیح مجھے پتہ چلیں کیا لکھا تھا؟ زبیدہ۔ ہارون رشید نے کہا کہ چلو میری بیوی کا محل ہے، میں اس میں چلا جاتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ نہیں، یہ تمہاری بیوی کا، بیوی ہی اس کے اندر جائے گی، یہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں جا رہا ہے، کوئی کسی کے گھر میں جا رہا ہے، یہ جنت ہے، جنت کے اپنے معاملات ہیں۔ بات سمجھ آئیے نا۔ اگلے دن ہارون رشید اٹھا اور اسی دریا کے کنارے پر گیا، بہلول کو دیکھا کہ بہلول اسی طرح جو ہے وہ دوبارہ محالی بنا رہا ہے اور مٹی کے اسی طرح پاؤں کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا بنا رہے؟ اس نے کہا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے کا دو گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا کہ 10,000 درہم کا۔ کتنے کا؟ 10,000۔ پہلے دن زبیدہ نے محل خریدا تو 10 درہم کا تھا، پہلے دن زبیدہ خاتون نے محل خریدا تو وہ 10 درہم کا، نیک خاتون تھی۔ آپ کبھی مکہ جائیں، عرفات جائیں تو عرفات کے ساتھ ساتھ ایک نہر ہے جو زبیدہ نے کوفہ سے وہ نہر مکہ تک بنوائی تھی اپنے پیسوں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پانی کا انتظام ہونا چاہیے، جو انجینئر بلائے کتنے پیسے، انہوں نے کہا کہ تمہارا سارا زیور، ساری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا جو بھی ہے لیکن اللہ کا گھر ہے، پانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ آج صدیاں گزر چکی ہیں اور وہ اسی طرح زبیدہ کی نہر جو وہاں پر موجود ہے، اس کے آثار جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے۔ تو خیر اس نے کہا کہ کل 10 درہم کا تھا اور آج جو ہے یہی محل ہے اور تو آج جو ہے 10,000 درہم کا دے رہا ہے۔ تو بہلول فرمانے لگے کہ اے ہارون رشید، کل جو دے رہا تھا اور زبیدہ نے جو خریدا تھا وہ بن دیکھا سودا تھا۔ وہ کیا تھا؟ بغیر دیکھے سودا تھا۔ آج تو جو خرید رہا ہے وہ دیکھ کر خرید رہا ہے، آج تو جو خرید رہا ہے وہ دیکھ کر خرید رہا ہے۔ بن دیکھے چیز خریدی جائے اس کی الگ قیمت ہے۔ زبیدہ نے جو سودا کیا بن دیکھے کیا، تو نے جو دیکھا ہے وہ دیکھ کر آیا ہے، پتہ نہیں مرنے کے بعد تجھے محل ملنا تھا یا نہیں ملنا تھا۔ اے ہارون رشید، یہ سودا اب بھی سستا ہے کہ 10,000 درہم کے اندر تجھے یہ سودا دوں گا۔ ذرا غور کریں، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ کتنا تھا کہ آپ نے 55 حج آپ نے فرمائے، اور رمضان شریف کے اندر آپ 61 قرآن پاک مکمل کیا کرتے ہیں۔ اس دن میں درس کے اندر کہہ رہا تھا 61 قرآن پاک، ایک قرآن پاک دن کے وقت، ایک قرآن پاک رات کے وقت، اور ایک قرآن پاک جو ہے آپ نماز تراویح میں مکمل کیا کرتے تھے۔ تو وہ ایک کتابوں کے اندر آتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ کی عبادت اس قدر کرتے تھے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی ہے۔ 40 سال تک عشاء، ہماری تو نیند پوری نہیں نہ ہوتی، تو فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کے شاگرد بتاتے ہیں، تفاسیر کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی ہے، اور 45 سال تک آپ نے ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں پڑھی ہیں، ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں پڑھی ہیں۔ جب رات کا وقت آتا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور زار و کتار روتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ کل قیامت والے دن امام ابو حنیفہ بخشا گیا تو تیری یہ رحمت کے اوپر منحصر ہوگا۔ اس قدر تقویٰ کہ ایک مرتبہ کسی قرض سے، مقروض سے قرض لینے گئے، جب گئے تو آپ دیوار کے سے جو سایہ تھا، سائے سے تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا اتنی سخت دھوپ ہے آپ سائے میں کھڑے ہو جائیں، کہا کہ اس سے میں نے قرضہ لینا ہے، اگر میں اس کے سائے کے، دیوار کے سائے میں کھڑا ہوں گا تو یہ سود ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ سود ہوگا، میں نے قرضہ لینا ہے، سود کی مجھے ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ آپ کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا، وہ کیچڑ اچھل کر ایک دیوار سے، مجوسی کے مکان تھا، اس مجوسی کے مکان کی دیوار کے اوپر کیچڑ پڑ گیا۔ اب وہ تھوڑی دیر ہوئی، آپ سوچ رہے تھے، مجوسی کام کی غرض سے باہر نکلا، اس نے امام صاحب کا قرضہ دینا تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ مجھ سے قرضہ لینے آئے۔ آپ نے فرمایا میں قرضہ نہیں لینے آیا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو کیچڑ لگا ہے اس کو میں
کس طریقے سے صاف کروں کہ تمہاری دیوار خراب نہ ہو، تمہاری دیوار کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مجوسی آپ کا یہ تقویٰ دیکھ کر اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ کوفہ کے اندر آپ بکریاں جو ہے وہ گم ہو گئیں۔ آپ نے ماہر حیوانات سے پوچھا کہ ایک بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ 7 سال تک۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ابو حنیفہ 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھائے گا۔ اسی دوران کسی فوجی کو دیکھا کہ بکری کا گوشت کھا کے نا کچھ گوشت اس نے سمندر میں پھینک رہا ہے۔ آپ نے 7 سال تک کہا کہ نہ بکری کا گوشت کھاؤں گا نہ مچھلی کا گوشت کھاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مچھلی نے یہ گوشت کھایا ہو اور وہ مچھلی جو ہے وہ میرے تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اور اللہ کا خوف اتنا تھا، میں کہتا ہوں فراست اتنی ہے۔ اب فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر دیکھ لیں، ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں، ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا پانی جب گزرا تو آپ نے فرمایا کہ تم ماں باپ کو تنگ نہ کیا کر۔ اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک دوسرا بندہ آ کے وضو کرنے لگا، وضو کیا، پانی آپ کے آگے سے گزرا، آپ نے فرمایا کہ تو زنا نہ کیا کر۔ اس کو کہتے ہیں اتقوا فراست المومن، کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو زنا نہ کیا کر۔ اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تیسرا بندہ آیا وضو کرنے کے لیے، تو اس کا پانی جب گزرا تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو شراب نہ پیا کر، تو شراب نہ پیا کر۔ اس نے کہا میں شراب سے توبہ کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہم مقلد ہیں، ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، اور پورے برصغیر پاک و ہند کے اندر 1300 سال تک آپ کے بنائے ہوئے اصول، قواعد اور ضوابط اور قوانین، ان سے جو مسائل نکلتے تھے پورے برصغیر کے اندر انہی کے اوپر جو وہ عمل ہوتا تھا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں تقلید کیوں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں تو کسی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ ظاہر بات ہے ہمارے ہاں یہ رواج ہے، کوئی نہیں پتہ ہوتا تو عالم سے پوچھ لیتے ہیں۔ عالم سے اس سے کیوں پوچھتے ہیں کہ یقین ہوتا ہے یار اس نے کوئی کتابیں پڑھی ہوں گی، اس نے کوئی مسئلے وسائل پڑھے ہوں گے، تو چلو میں اس سے رہنمائی لے لیتا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا فلولا نافارا، کہ اگر ایسا ہو کہ لوگوں میں سے ایک جماعت نکلے اور جا کر علم دین حاصل کریں اور علم دین کے اندر محنت کریں اور علم دین پڑھ کر اپنے علاقے میں آئیں اور آ کر جنہوں نے علم دین نہیں سیکھا ہوتا ان کو علم دین سکھائیں۔ یہ اللہ نے انسانوں کی 2 قسمیں بیان کر دی ہیں، ایک قسم علماء کی بیان کی، دوسری قسم عوام کی بیان کی، کہ ہر بندہ علم دین حاصل نہیں کر سکتا، کام کاج کرنے ہوتے ہیں اور علم کی باریکیوں کو سمجھنا اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اور کہا اللہ نے کہ ایک بندہ نکلے علاقے میں سے جو جا کر فرض علوم حاصل کریں، جو جا کر دین پڑھے، دین سیکھیں اور آ کر اپنے علاقے میں سکھائیں۔ تو ہم امام اعظم کے مقلد اس لیے ہیں، ذرا توجہ سے، یہ داتا صاحب ہیں، ان کی کشف المحجوب اٹھا کر دیکھیں۔ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں ملک شام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مزار اس کے سرانے پر میں آرام کر رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ المکرمہ میں ہوں، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ باب بنی شیبہ جو ہے وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کی دائیں طرف جو ایک بوڑھا شخص ہے اور نبی پاک اس سے پیار ایسے کر رہے ہیں جس طرح کو بچوں سے پیار کیا جاتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ادب کے ساتھ کھڑا ہوا حضور علیہ السلام کے قدم چومے، اور یہ پتہ چل گیا کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ، ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنا، اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پاؤں چومنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کے قدم چومے اور میرے ذہن کے اندر ایک تجسس تھا۔ حضور علیہ السلام نے میرے تجسس کو دیکھ کر فرمایا کہ اے علی حجویری، یہ امام ابو حنیفہ ہیں، یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے شہر کے یہ لوگوں کا بھی امام ہے، یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے شہر کے لوگوں کا بھی امام ہے۔ آگے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے یہ خواب آیا میں بیدار ہوا تو میں نے سمجھ لیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ اپنی عقل کے زور پر بیان نہیں کرتے، جو بھی بیان کرتے ہیں وہ مصطفیٰ کی نگاہ اور توجہ کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں۔ فرماتے
फरमाते हैं कि जो मसला बयान करते हैं, हुजूर का हाथ इमाम आज़म अबू हनीफा की पुश्त के ऊपर होता है, फिर इमाम साहब आगे जाकर मसाइल बयान करते हैं। एक मरतबा आपके सामने मैं दो मसले आपके सामने रखता हूँ, बस उसके बाद बात खत्म है। एक मरतबा आपके सामने एक फतवा है कि ये शख्स है और इसने चंद कुफरिया कलिमात कहे हैं, तो सारा इलाका कह रहा है ये बंदा काफिर हो गया, आप मसला हल करें। आपने उससे सवालात पूछे, क्या सवाल है? पेपर के ऊपर लिखा होता है, ये कहता है कि मैं अल्लाह से नहीं डरता। दूसरी बात कहता है मैं यहूदियों को और ईसाइयों को सच्चा समझता हूँ। आपने कहा ठीक है। तीसरी बात उसने कहा कि मैं बगैर ज़बीहा के गोश्त खाता हूँ। आपने कहा ठीक है। चौथा सवाल उसने कहा, ये कहता है कि मैं नमाज जो पढ़ता हूँ उसके अंदर ना रुकू होते हैं ना सजदे होते हैं, ऐसी मैं नमाज पढ़ता हूँ। आपने फरमाया ये भी ठीक है। तो पांचवा सवाल ये था कि वो कहता है कि मैं फितना जो है ना, फितने को बड़ा पसंद करता हूँ। आपने फरमाया कि ये तो बड़ा पक्का मुसलमान है, ये तो बड़ा पक्का मुसलमान है। फरमाया कि ये कहता है मैं अल्लाह से नहीं डरता। बंदा डरता उससे है जिससे जो जालिम हो। ये अपनी हकीकत में मोहब्बत को बयान कर रहा है कि मैं अल्लाह से बड़ी गहरी मोहब्बत करता हूँ। जब अल्लाह मुझसे माँ जैसी मोहब्बत करता है तो मैं भी अल्लाह से बंदे जैसी मोहब्बत करता हूँ। ये बात। दूसरी बात कि ये कहता है कि मैं बगैर ज़बीहा के गोश्त खा लेता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये कहता है कि मैं मछली खा लेता हूँ, मछली को कभी ज़बा नहीं किया जाता। ये कहता है कि मैं ऐसी नमाज पढ़ता हूँ जिसके अंदर ना रुकू होते हैं ना सजदे होते हैं। आपने फरमाया ये कौन सी मुश्किल बात है? ये कहता है मैं जनाजा पढ़ता हूँ, मैं जनाजा पढ़ता हूँ। वो ये कहता है कि ये यहूदियों को पसंद करता है, ईसाइयों की एक बात को पसंद करता है। आपने कहा ये कौन सी मुश्किल है? कुरान के अंदर अल्लाह ने खुद बयान किया, वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। यहूदी कहते हैं ईसाई किसी मजहब पर नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदी किसी मजहब पर नहीं। तो ये कहता है दोनों ही सच्चे हैं, दोनों ही सच्चे हैं। फिर उसके बाद उसने कहा कि ये फितने को पसंद करता है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर औलाद फितना है और माल क्या है? फितना है। ये कहता है मैं माल से भी मोहब्बत करता हूँ और दुनिया से भी मोहब्बत करता हूँ, अपनी औलाद से भी मोहब्बत करता हूँ। तो इस तरह वो बंदा कत्ल होने से बच गया। आखिरी बात मैं करने लगा हूँ कि एक मरतबा रूम से एक सफ़ीर आया बगदाद के अंदर और उसने आकर सवाल किया कि मेरे 3 सवाल हैं, जो बंदा मुझे इन 3 सवालों का जवाब देगा मैं कलमा पढ़कर ईसाईयत छोड़कर मुसलमान हो जाऊँगा। इमाम साहब बैठे हुए थे, 12 साल आपकी उम्र थी। कितनी उम्र थी? 12 साल की उम्र आपकी। उसने 3 सवाल किए। उसने कहा पहला मेरा सवाल ये कि मुसलमान कहते हैं खुदा है, हम भी कहते हैं खुदा है, हम ईसाई हैं। उसने कहा लेकिन कोई मुझे ये बताए कि अगर खुदा है, वहदहु ला शरीक है, वाहिद है, तो एक से पहले क्या था? खुदा से पहले कायनात के अंदर क्या था? कई लोग आज भी हैं ना, वो कहते हैं कायनात, उनको कहते हैं ला अदरी। ये थिंकर एक मजहब है बकायदा। वो कहते हैं हम मानते नहीं, कहकशाओं को मानते, हर चीज में खुदा कहीं नजर नहीं आता। तो बात याद रखे, जहां पर अक्ल और वही आए ना, जहां अक्ल और वही आए तो वहां पर इकबाल कहते हैं अक्ल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा। वहां कुरान को तरजीह होगी, हदीस को तरजीह होगी, शरीयत को तरजीह होगी, अकल को तरजीह नहीं होगी। उसने कहा तुम कहते हो अल्लाह एक है, तो एक से पहले क्या था? इमाम साहब खड़े हुए, आपने फरमाया तो 10 से उल्टी गिनती गिन। जब उसने गिनी 1 तक आया तो आपने कहा कि बता 1 से पहले क्या था? उसने कहा 1 से पहले 0 था। आपने कहा यही हम मुसलमान कहते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद और यकता है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह की शान है, अल्लाह एक है, अल्लाह से पहले कायनात के अंदर कोई चीज़ नहीं थी। दूसरा सवाल उसका यह था अगर अल्लाह है तो अल्लाह कायनात में नजर क्यों नहीं आता? अगर अल्लाह है तो अल्लाह कायनात के अंदर है। यह भी फलसफियाना मंतकी एक सवाल था, जिस तरह लोग सवाल करते हैं। इसकी मैं गहराई की तरफ नहीं जाऊंगा, बात लंबी हो जाने में वक्त देख रहा हूं कि अगर अल्लाह है तो अल्लाह नजर क्यों नहीं आता? तो आपने कहा कि चिराग लेकर आऊं। चिराग मंगवाया, कहा कि ये जल रहा है, सारे कहने लगे जल रहे हैं। कहा कि ये चिराग है और इस चिराग की रोशनी किस तरफ है?
اس نے کہا کہ پورے مجمع میں چراغ کی روشنی ہے، ہر طرف چراغ کی روشنی ہے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح ہمارا قرآن یہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تیری نگاہ مصطفیٰ کی نگاہ جیسی نہیں، اللہ کو اللہ کا حبیب ہی دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تم اپنی عقل کو دوڑاؤ، جس طرف بھی تمہیں دیکھو گے تمہیں اللہ کی نورانیت کے جلوے نظر آئیں گے، اللہ وحدت الوجود بھی ہے، اللہ وحدت الشہود بھی ہے، تمہیں ساری کائنات کے اندر اللہ کے انوار و تجلیات کے جلوے نظر آئیں گے۔ دو باتیں۔ تیسری بات اس نے کہی کہ مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے اگر خدا ہے تم کہتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اس وقت سارے ذرا بولے، میں بھی تھک گیا ظاہر بات تقریر کر کر کے، تسی بھی ذرا کو بولو، آخری منٹ چل۔ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جواب میں تجھے تب دوں گا جب تو تخت سے اسٹیج سے نیچے آئے گا اور میری جگہ پر آ کر کھڑا ہوگا اور میں تیری جگہ پر جا کر جواب دوں گا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی وقت جو وہ نیچے آ گیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ تجھ جیسے وزیر کو، تجھ جیسے رومی سفیر کو، مجھ جیسے محمد عربی کا جو غلام ہے اس کے جوتوں میں بٹھا رہا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دین کے خادم کو تخت کے اوپر بٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کر رہا ہے کہ تجھ جیسے وزیر کو میرے جیسے جوتوں کے اندر بٹھا رہا ہے، اور مجھ جیسے لڑکے کو اللہ تعالیٰ تیرے جیسے بادشاہی کے تخت کے اوپر بٹھا رہا ہے۔ اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا آخری بات یہ ہے کہ جس چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنے کی خبر دی تھی وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ آپ نے کھڑے ہو کر جواب دیا، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، آپ نے فرمایا قالت نملتن، فرمایا اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے قالت، کالا کالا کالو قالت، گردان پڑے نا واحد، مؤنث غیب کا یہ صیغہ ہے۔ فرمایا وہ چونٹی مؤنث تھی اس لیے کہ پیچھے فعل مؤنث ہے، پیچھے فعل مؤنث ہو تو فاعل بھی مؤنث ہوتا ہے۔ فرمایا وہ چونٹی مؤنث تھی، مذکر نہیں تھی۔ تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا